بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: إني لواقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما فتمنيت أن أكون بين أضلاع منهما فغمزني أحدهما فقال: أي عمي، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. فما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: فأخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الآجل منا. فتعجبت لذلك. قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلها. فلم أنشبت أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت: ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألاني عنه؟ قال: فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما. أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال: كلاكما قتله. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ وفي رواية قال: فلو غير أكار قتلني. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأة وأنا جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا وهو أعجبهم إلي، فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لرآه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. ذكر ذلك سعد ثلاثا وأجابه بمثل ذلك، ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. متفق عليه. وفي رواية لهما قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل الصالح. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني يوم بدر، فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله وإني أبايع له، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره. رواه أبو داود. وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم 10 من الشاء ببعير. رواه النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بوز امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها ولا أحد بين بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا رجل اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر ولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيدي، فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها. زاد في رواية: فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: حدثني عمر قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادر في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثا. فقال: فقد خرجت فناديت إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثا. رواه مسلم. باب الجزية.
الفصل الأول عن بجالة قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأخنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل موته بسنة أن فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. رواه البخاري. وذكر حديث بريدة رضي الله تعالى عنه إذا أمر أميرا على جيش في باب الكتاب إلى الكفار. الفصل الثاني عن معاذ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني محتلم دينارا أو عدله من المعافري ثياب يكون باليمن. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلم جزية. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى قيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن له دمه وصالحه على الجزية. رواه أبو داود. وعن حرب بن عبيد الله عن جده عن أبيه وأمه عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. رواه أحمد وأبو داود. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يزيفون ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبوا إلا أن تأخذوا القرآن فخذوه. رواه الترمذي. الفصل الثالث عن أسلم أن عمر بن الخطاب ضربه الجزية على آل الذهب 4 دنانير وعلى آل الورق 40 درهم مع ذلك أرزاق المسلمين وزيافة 3 أيام. رواه مالك. سبحان الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم. یہ دیکھ لیجیے ترجمہ. اچھا نمبر یہاں سے جیسے ترجمہ کریں یہاں سے نمبر لگانا ٹھیک ہے. ہاں اس سے پہلے تک اور آج سے یہاں سے یہ دیکھ لیجیے. کہاں سے ہیں جی؟ جی اچھا جی فرماتے ہیں کہ محمد بن ابی المجالد عبداللہ بن اوفا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا عبداللہ کو کہ وہ کہ کیا تم کھانے میں سے خمس نکال دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ انہوں نے کہا کہ ہم خیبر کے دن کھانا لیتے تھے اور کوئی شخص آتا تھا وہ اس میں سے لیتا تھا جتنی مقدار اس کو کافی ہوتی تھی پھر لوٹتا تھا. یعنی جو ہے نا جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی اس میں سے ہم خمس نہیں نکالتے تھے. ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کھانے کی چیز ہو یا اس طرح چارہ جانوروں کا ہو تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہاں جب لے آئیں وہاں سے نکال کے دارالاسلام کی طرف بھیج دیں تو وہاں پر ضرورت کی بقدر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پہلے بار گزر چکی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک لشکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال غنیمت حاصل کیا. مال غنیمت میں کھانا اور شہد حاصل کیا اور انہوں سے خمس نہیں نکالا استعمال کرتے رہے. قاسم جو عبد الرحمن کے آزاد کردہ غلام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا کہ ہم اونٹ جو ہے کھاتے تھے جہاد میں اور اسے تقسیم نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ ہم لوٹتے تھے اپنے خیموں رہائش گاہوں کی طرف اور ہمارے تھیلے بھرے ہوئے ہوتے تھے اونٹ کے گوشت سے. عرض کیا پہلے بھی کھانے پینے کی چیز ضرورت ہو, اس طرح اونٹ ہے ضرورت ہے کوئی کھانے کی چیزیں نہیں اس کو ذبح کر کے اس کو کھلا سکتے ہیں مجاہدین میں. تو وہ اخرجتنا الخرج کی جمع ہے تھیلے. یعنی ہم اپنے خیموں میں جب رات کو ہم نے کھانا ہوتا تھا نا کھانا کھانا ہوتا تھا تو وہ تھیلوں میں بھر کر لاتے تھے لیکن کھانا کھانے کے لیے ذخیرہ کرنے کے لیے نہیں.
سمجھ آ گئی جی. اور بعد تم صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم جو ہے نا وہ دھاگا اور سوئی بھی ادا کیا کرو اور تم بچو خیانت سے، بے شک وہ عار ہوگی خیانت کرنے والے پر قیامت کے دن. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس دھاگا ہو اور اس طرح سوئی ہو تو وہ بھی کیا سوئی کو بھی کیا کر لے، جمع کرا دے. اس کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی اتنی سی چھوٹی سی چیز بھی اگر کسی کو مل جائے تو وہ جمع کرا دے. فرماتے ہیں عمر بن شعیب اپنے والد اپنے دادا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے قریب ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی کوہان سے کچھ بال لیے، ٹھیک ہے، ایسے بال کھینچے. پھر فرمایا اے لوگوں نہیں ہے میرے لیے اس مال فے میں یعنی مال غنیمت میں کچھ بھی، اور نہ یہ، اور اپنی انگلی اٹھائی خمس کے مال کی طرف، اور پھر فرمایا کہ خمس بھی تمہاری طرف لوٹایا جاتا ہے، بس تم دھاگا اور سوئی بھی جمع کراؤ. ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس کے ہاتھ میں بالوں کا ایک گولا تھا. اس نے کہا یہ میں نے لیا تھا تاکہ میں اس کے ساتھ درست کر لوں کجاوے کے نیچے جو کپڑا ہوتا ہے اسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہرحال جو میرے لیے یا عبد المطلب کے لیے ہے تو وہ تو آپ کے لیے ہے، یعنی آپ کو معاف ہے. تو وہ کہنے لگا اچھا جی، یہ اذا بلغت ما ارا، جب بات یہاں تک پہنچی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر اس نے وہ بھی جو ہے نا کیا کر دیے، پھینک دیے. اچھا، یہ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک اونٹ کی کوہان سے کچھ بال لیے کھینچے، ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ دیکھیں میرے لیے مال غنیمت میں کچھ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی میں نہیں رکھ سکتا، یہ یعنی بال بھی نہیں رکھ سکتا اپنے لیے. سمجھ آ گئی؟ اور صرف مال غنیمت کی طرف اشارہ کیا، وہ اس میں سے میں حصہ لیتا ہوں. سمجھ آ گئی؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، رسول کے لیے. اور پھر فرمایا خمس بھی تمہاری طرف لوٹایا جاتا ہے. یہ جو خمس بیت المال میں جمع تو ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کا جو مال ہوتا ہے اس کے ساتھ میں تمہارے لیے اسلحہ خریدتا ہوں، زریں، نیزیں، یا جنگ کے لیے جو اونٹ وغیرہ یہ چیزیں استعمال ہوتے ہیں وہ بھی تمہاری طرف ہی لوٹایا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ دھاگا اور سوئی بھی جمع کراؤ. ایک شخص کے ہاتھ میں بالوں کا ایک گولا سا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ لیا تھا تاکہ میں جو اس کے ذریعے سے برداعہ جو ہے ایک کجاوا جو رکھتے ہیں اس کے نیچے ایک کپڑا سا رکھتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے لیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو اس میں حق ہے یا بنو عبد المطلب کا جو حق ہے چلو وہ تو میں آپ کے لیے معاف کر سکتا ہوں اس میں سے، لیکن اور لوگوں کا حق تو میں آپ کے لیے معاف نہیں کر سکتا، وہ تو میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے. تو اس شخص کہنے لگا کہ جب بات اتنی یہاں تک پہنچ گئی، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے کہ پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس نے پھینک دی، مال غنیمت میں ڈال دی. عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی ایک اونٹ کی طرف، یعنی اونٹ کو اسرا بنا کے مال غنیمت میں سے. پھر ایک اونٹ کے پہلو سے کچھ بال لیے اور پھر فرمایا کہ میرے لیے تمہارے مال غنیمت میں سے اس جیسی چیز بھی حلال نہیں ہے مگر خمس، اور خمس بھی تمہاری طرف لوٹایا جاتا ہے. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوی القربہ کا حصہ تقسیم کیا بنو ہاشم اور بنو مطلب میں، تو میں اور حضرت عثمان ہم گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ جو ہمارے بھائی بنو ہاشم ہے تو ہم تو ان کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے جو آپ کی جگہ ہے ان میں،
اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان میں سے پیدا کیا ہے. آپ بتائیں ہمارے بھائی جو بنو المطلب ہیں آپ نے ان کو دیا اور ہمیں چھوڑ دیا, اور سوائے اس کے نہیں ہماری رشتہ داری اور ان کی رشتہ داری تو ایک ہے, برابر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے اس کے نہیں بنو ہاشم اور بنو المطلب جو ہے وہ ایک ہے. اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ کی انگلی کے درمیان تشبیک کی, یعنی یوں کر کے دونوں انگلیوں کے ہاتھوں کی انگلی کو آپس میں داخل کیا. اور ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں یہ بھی ہے, جیسے اس میں یہ بھی ہے کہ میں اور بنو المطلب ہم جدا نہیں جدا ہوتے جاہلیت میں نہ اسلام, سوائے اس کے نہیں ہم ایک چیز ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے درمیان تشبیک فرمائی. یہ بات ہم کر چکے ہیں, تفصیل گزر چکی ہے. امید ہے کہ تفصیل آپ حضرات کو یاد ہوگی. ٹھیک. تیسری فصل, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا ایک صف میں بدر کے دن, میں نے دیکھا اپنے دائیں اور اپنے بائیں جانب, تو دو میرے دائیں اور بائیں جانب انصار کے دو لڑکے تھے نوجوان. تو میں نے تمنا کی کہ میں ان سے زیادہ طاقتور لوگوں کے درمیان ہوتا. تو ایک نے فغمزن اشارہ کیا, آنکھ سے اشارہ کیا یا ہاتھ سے اشارہ کیا. مجھے کہا اے چچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں جی. تمہارا کیا کام ہے اس کے ساتھ؟ اے میرے بھتیجے, وہ کہنے لگا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان, اگر میں اسے دیکھ لوں تو نہ جدا ہوگا میرا جسم اس کے جسم سے, سوادی میرا جسم اس کے جسم سے, یہاں تک کہ وہ مر جائے جس کو مرنے کی جلدی ہو, جس نے جلد مرنا ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات سے تعجب کیا, یہ بات کر فرماتے کہ پھر دوسرے نے مجھے اشارہ کیا اور اس جیسے بات کہی. پھر فرماتے کہ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے دیکھا ابو جہل تو گشت کر رہا تھا, گھوم رہا تھا لوگوں کے درمیان. تو میں نے کہا کیا تم دیکھتے نہیں اپنے ساتھی کو, یہ ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے. فرماتے کہ وہ دونوں جلدی سے اس کی طرف دوڑے اپنے دونوں تلواروں کے ساتھ, اور دونوں نے اس کو مارا یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا. پھر دونوں لوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کس نے اسے قتل کیا؟ تو ان دونوں میں سے ہر ایک نے کہا کہ میں نے قتل کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اپنی تلواریں صاف کی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلواروں کی طرف دیکھا تو فرمایا تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سلب کا فیصلہ کیا معاذ بن عمر بن جموع کے لیے, اور وہ دونوں لڑکے معاذ بن عمر بن جموع اور معاذ بن عفرات تھے. یہ بات ہم عرض کر چکے. سمجھ, ازلا کا معنی طاقتور, غمزہ کا معنی اشارہ کرنا, یعنی اشارہ ایسے آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے, ایسے سے ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے, چنڈی کاٹنے سے بھی اشارہ ہو سکتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدر کے دن کہ کون دیکھے گا ہمارے لیے ابو جہل کا کیا بنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ چل پڑے, انہوں نے اس کو پایا کہ افرا کے دونوں بیٹوں نے اس کو مارا تھا, یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا, یعنی موت کے قریب تھا. پھر فرمایا کہ انہوں نے اس کی داڑھی کے بال پکڑے اور فرمانے لگے تم ابو جہل ہو؟ اس نے کہا وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ, کیا تم نے ایک بندے سے زیادہ کو قتل کیا ہے؟ اور ایک روایت میں کہ کاش کے کسانوں کے علاوہ مجھے کوئی اور قتل کرتے. یہ تفصیل بھی ہم نے عرض کی ہے, تقریباً تفصیل سے یہ بات جو ہے نا وہ گزر چکی ہے کل. اچھا جی, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کچھ دیا. میں بیٹھا ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک آدمی کو چھوڑ نہیں دیا جو مجھے ان میں سے سب سے زیادہ
پسند تھا. تو میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ یار اللہ کے رسول آپ وہ ان سے کیا مسئلہ ہے, یعنی آپ نے ان کو اس کو کیوں نہیں دیا؟ اور اللہ کی قسم میں تو اس کو مومن دیکھتا ہوں, مومن سمجھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ مسلمان سمجھتا, مسلمان کہہ دو, اور بمانا بلکہ مانا. فرماتے ہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ یہ بات کی, سمجھ آ گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسے جواب 3 دفعہ دی, بلکہ مسلمان. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں ایک شخص کو دیتا ہوں اور اس کے علاوہ جو شخص ہوتا ہے وہ میرے لیے زیادہ محبوب ہوتا ہے, اس ڈر سے دیتا ہوں کہ کہیں اس کو جو ہے نا منہ کے بل نہ ڈالا جائے, کس میں, آگ میں. اور فرماتے ہیں ایک روایت میں ہے, زہری نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اسلام ایک کلمہ اور ایمان عمل صالح ہے. یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیا, کچھ دے دیا, اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا, اسے کچھ نہیں دیا, اور میں اس کو جو ہے نا وہ کیا سمجھتا تھا, بڑا نیک سمجھتا تھا, مومن سمجھتا تھا. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے اس شخص کو کیوں نہیں دیا, میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو کہ مومن سمجھتا ہوں, بلکہ یہ کہو کہ میں اس کو مسلمان سمجھتا ہوں. پھر فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں کسی کو کچھ دیتا ہوں, کچھ مال وغیرہ, اس کے علاوہ کوئی شخص مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے, لیکن میں اس وجہ سے اس کو دیتا ہوں کہ کہیں اس کو جہنم کی آگ میں اوندے منہ نہ ڈالا جائے, یعنی اس کی شر سے بچنے کے لیے, اس کے شر سے بھی, بعض اوقات شر سے بچنے کے لیے بھی کچھ دے دیتا ہوں کہ وہ جزا فضا کرے گا, شکوے شکایت کرے گا, اعتراض کرے گا, سمجھ آگے کہ نہیں آئی, تو جہنم میں جائے گا, اس کو دے دیتا ہوں. اور کوئی نیک ہوتا ہے, شریف بندہ ہوتا ہے, وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے برداشت رکھی ہوتی ہے, وہ صبر کر سکتا ہے, تو اسے نہیں دیتا. اچھا اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ نہیں تم یہ کہو کہ وہ مسلمان ہے, یعنی مومن مت کہو. تم ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لیں. آپ ان سے کہہ دیں کہ تم یہ مت کہو کہ ہم مومن ہو گئے, بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. ایمان اور اسلام تھوڑا سا فرق ہے, باقی تو یہ آپ لوگوں نے میرے خیال پڑھا ہوگا, مشکات کے شروع کی بحث, یہ بالکل شروع کی بحث, اور آپ لوگوں نے تفصیل سے پڑھا ہوگا وہاں پر. جی تفصیل سے پڑھ ہے, یہ ادھر کی بحث ہے, تفصیلی بحث وہاں بالکل تفصیل, لیکن میں بس مختصر عرض کر دیتا ہوں, باقی وہاں کی بحث ہے. ٹھیک ہے کہ ایمان جو ہے نا وہ تصدیق قلبی کو کہتے ہیں, اور اسلام جو ہے نا وہ کلمے کو کہتے ہیں, کلمہ پڑھنا, یہ اتنے ہی سمجھے. ٹھیک ہے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ مت کہو کہ وہ مومن ہے, یہ کہ وہ مسلمان ہے. ایمان کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے, اور تمہیں کیا پتا دل کے حال کا, تو تمہیں نہیں پتا. ہاں زبان سے وہ کلمہ پڑھ چکا ہے تو زبان سے تمہیں پتا ہے, تو دل کا پتہ تو تجھے نہیں ہے. اور زبان کا ظاہری حالت تم جانتے ہو, تو یہ کہہ دو کہ مسلمان ہے. سمجھ آ گیا کہ نہیں آئی؟ جی جی کیا کہہ رہے, اونچا ذرا اونچا بولو. ہاں نہیں, یہ نہیں کہا کہ مومن نہیں ہے, یہ تو نہیں کہا. ان کا یہ کہو کہ بلکہ وہ مسلمان ہے, مسلمان کہہ دو. یہ تو نہیں کہا کہ یہ مت کہو کہ مومن نہیں ہے, یہ مومن, یہ نہیں کہا کہ وہ مومن ہے نہیں, یہ کہا کہ یہ مت کہو کہ مومن ہے. یہ تو نہیں کہا کہ وہ مومن نہیں ہے, یہ تو نفی نہیں کی. ہاں ان سے یہ کہا کہ آپ یہ کہہ دو کہ وہ مسلمان ہے, یعنی آپ احتیاط کا لفظ استعمال کرو. جی اب سوال کیا ہے؟
وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ ہے، ہو سکتا ہے یہ بندہ بہت نیک ہو، لیکن میں نے اس سے نہیں دیا کہ دوسری کو دیا اس کے شر سے ڈرنے کے لیے. یہ بات سمجھ نہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں یہ آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، بہت نیک ہوگا، وہ دوسرا جو ہے نا نہیں، لیکن وہ دوسروں کو میں دے رہا ہوں ان کے شر سے بچنے کے لیے، یہ کہہ رہے ہیں. مطلب حدیث کا یہ ہے. یہ مطلب تو واضح ہے نا، سمجھ آ گئی نا، یہ مطلب ہے. اچھا جی آگے دیکھ لیجئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے بدر والے دن، فرمانے لگے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اللہ اس کے رسول کے کام میں، اور میں بیعت کرتا ہوں اس کی طرف سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حصہ مقرر کیا، اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے حصہ مقرر نہیں کیا جو بدر سے غائب ہوا تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، وہ بیمار تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکل رہے تھے نا، اس وقت ان کی طبیعت بڑی خراب تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ادھر رہو، رقیہ کا خیال رکھو. تو ادھر بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اللہ اس کے رسول کے کام میں مصروف ہیں، میں نے ان کو پیچھے چھوڑا ہے، میں اس کے لیے بیعت کرتا ہوں، اس کے لیے حصہ بھی مقرر کیا. فرمایا کہ عثمان ہمارے ساتھ شریک ہے، اس کو ثواب مل گیا بدر کا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، پہنچ ہی رہے تھے مدینہ منورہ، رقیہ رضی اللہ عنہا دنیا سے جا چکی تھی، رخصت ہو چکی تھی، قبر سے ابھی فارغ ہو کے مٹی ڈال کے واپس آ ہی رہے تھے مسلمان. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو پھر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیٹی ام کلثوم ان کے نکاح میں دیتے ہیں، وہ بھی فوت ہو جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر میرے 10 بیٹیاں ہوتی نا تو ایک ایک کر کے میں سارے عثمان کو دیتا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کرتے غنیمتوں کی تقسیم میں جو ہے نا 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے، یعنی ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 10 بکری کو برابر کرتے. یعنی اگر کسی کو 10 بکریاں دی ہے، کسی کو ایک اونٹ دیا تو یہ برابر. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی نے جہاد کیا، اور پھر انہوں نے اپنے قوم والوں سے کہا کہ نہ میرے ساتھ جائے وہ شخص جو کسی عورت کی بزا کا مالک بنا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اسے ٹیوشن پڑھا دے اور ابھی تک اسے ٹیوشن نہ پڑھائی ہو، اور نہ کوئی ایسا شخص جس نے گھر بنایا ہو اور ابھی تک اس کی چھت کو اٹھایا نہ ہو، اور نہ کوئی ایسا شخص جس نے بکریاں خریدی ہوں یا گھابن اونٹنیاں اور وہ ان کی بچے جننے کا انتظار کر رہا ہو. پھر فرمایا کہ فغزا، پھر اس پیغمبر نے جہاد کیا. جب بستی کے قریب ہو گیا، وہ پیغمبر عصر کی نماز کا وقت تھا، ٹھیک ہے، اور یا اس سے بھی قریب، تو فرمایا شمس سے، سورج سے کہا کہ تو بھی معمور ہے، تجھ بھی حکم ہو چکا، میں بھی معمور، مجھے بھی امر ہو چکا ہے، اے اللہ اس کو روک دے ہم پر. اس کو روک دیا گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فتح دلائی غنیمتوں پر. پھر فرماتے ہیں آگ آئی تاکہ اس غنیمت کو کھائے، لیکن اسے کھایا نہیں. پھر فرماتے پیغمبر نے فرمایا کہ تم میں خیانت ہے. ہر قبیلے کا ایک شخص جو ہے نا وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے، ہاتھ ملائے. فرماتے ہیں ان میں سے ایک شخص کا ہاتھ جو ہے نا اس کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا، تو فرمایا کہ تم میں خیانت. وہ ایک سر لے آئے، بکری کے سر کے برابر سونا تھا، اتنا سونا، ٹھیک ہے، اور پھر اسے رکھا. پھر آگ آئی اور آگ نے اسے جلا دیا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ غنیمت نہیں حلال ہوئی تھی کسی کے لیے ہم سے پہلے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غنیمت حلال کی ہے جب ہمارے کمزوری کو دیکھا.
عجز کو دیکھا تو اسے اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دیا۔ اچھا، پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر، اس سے مراد یوشع بن نون علیہ السلام ہے۔ انہوں نے ایسے نوجوانوں کو اپنے ساتھ منتخب کیا جہاد کے لیے جو بالکل فارغ البال۔ فرمایا جس نے شادی کی ہو، نکاح کیا ہو، ابھی تک ٹیوشن پڑھائی نہ ہو تو وہ بنا نہیں، اس لیے کہ اس کی ساری توجہ اس پاسے ہوگی۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ وہ ابھی ہمارے ساتھ نکلے گا تو فارغ البال نہیں ہو، اور بس یہی ذہن میں ہوگا کہ کب جاؤں گا اور ٹیوشن پڑھاؤں گا، تو اس لیے وہ ہمارے ساتھ نہ جائے۔ اس طرح کسی نے گھر بنائے، ابھی تک چھت نہیں بنائی، چھت نہیں کھڑی کی، تو وہ بھی نہ جائے، اس کی توجہ بھی کیا ہوگی؟ ادھر منتشر ہوگی۔ کسی نے گھابن بکریاں خریدی، گھابن اونٹیاں خریدی ہوں، اور اس کے اب وقت قریب ہو، انتظار ہے، تو وہ بھی، کیونکہ یہ کیا ہوگا؟ ذہن منتشر ہوگا، بالکل فارغ البال لوگ ہمارے ساتھ جائیں۔ تو خیر گئے، اس کے بعد عصر کے قریب پہنچے، عصر کے قریب جو ہے نا وہ وقت تھا، تو اصل میں کل کو شروع ہونا تھا ہفتے کا دن، تو ہفتے کے دن پابندی تھی جنگ وغیرہ پر، تو پھر آگے چلے جانی تھی، تو پھر وہ جو دشمن تھا اس نے تیاری کرنی تھی، تو اس سے یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا کہ آج ہی فتح کرنا ہے تاکہ وہ تیاری اپنے آپ کو مضبوط نہ کر سکے۔ تو سورج سے کہا تو بھی معمور ہے، میں بھی معمور ہوں، تو معمور ہے سفر کرنے پر، تو تیری رفتار ہے، تو نے اپنی منزل کی طرف جانا ہے، میں بھی معمور ہوں، میں نے جہاد کرنا ہے۔ پھر فرمایا اللہ سے اس کو روک دو، اللہ نے اسے روک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ تو پھر فرمایا کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کیا ہوتا، وہ آگ آتی اور وہ مال غنیمت کو جلاتی، پہلے ہی حکم تھا، آگ نہیں آئی، آگ آئی لیکن جلایا نہیں، اس کو جلایا نہیں، تو فرمایا کہ تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے، اس کا مطلب اس لیے یہ آگ نے اسے جلایا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا ہر قبیلے کا ایک شخص آ کے میرے ہاتھ پہ بیعت کرے، بیعت کرتے کہ ایک قبیلے کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ چپک گئے، تو فرمایا تمہارے قبیلے میں خیانت، وہ گئے، قبیلے والوں سے کہا یہ تو رسوائی ہو گئی، تو کسی نے بکری کے سر کے برابر سونا چرایا تھا، وہاں سے اٹھا چھپایا تھا، تو وہ سونا لے آئے، تو غنیمت وہ ختم ہو گئی، فون آگ آ گئی، اسے جلا دی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری غنیمت ہمارے لیے حلال ہوا ہے، پہلے حلال نہیں تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے عمر نے بتایا ہے کہ جب خیبر کا دن تھا تو صحابہ میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ متوجہ ہو کر کہنے لگے فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، یہاں تک ایک شخص کے پاس گزرے اور کہا فلاں شہید ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اس کو آگ میں دیکھا ہے، اس چادر کے بارے میں، اس کملی کے بارے میں جو اس نے خیانت کی۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ابن الخطاب جاؤ تم لوگوں کو میں ندا کرو، آواز دو کہ نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر مومن، خالص مومن، 3 دفعہ۔ تو فرماتے کہ میں نکلا اور میں نے آواز دی کہ نہیں جنت میں داخل ہوں گے مگر مومن، 3 دفعہ کا، یعنی خالص مومن۔ تھوڑی سی بھی خیانت اس شخص نے کی تھی، تھوڑی سی خیانت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ آگ میں، خالص مومن، کامل مومن جنت میں داخل ہوگا۔ باب الجزیہ، یہ باب ہے جزیہ کے بارے میں۔ جزیہ جو ہے نا، جزا یجزی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لغوی معنی اس کا ہے بدلہ دینا۔ کیا معنی ہے؟ بدلہ دینا۔ اور اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے؟ الجزیۃ یؤخذ من اہل الذمہ، ذمیوں سے جو مال لیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزیہ کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جزیہ کی حکمت، ایک حکمت تو یہ ہے کہ جب جزیہ دیں گے مسلمانوں کو، کفار دیں گے، تو کفار مسلمانوں کے قریب ہوں گے، قریب سے دیکھیں گے تو ان کے اخلاق سے، ان کے اعمال سے متاثر ہوں گے، اسلام لائیں گے۔ بے شمار لوگ ایسے جو ہے نا اسلام لا چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ وہ جب جزیہ ادا کریں گے ان کو پتہ چلے گا کہ مسلمان تو صرف زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ہم جزیہ ادا کر رہے ہیں، سمجھ آ گئی، اور زکوٰۃ ہے بھی کم اور ہے بھی صرف صاحب نصاب پر، سمجھ آ گئی کہ نہیں، تو وہ مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جہاں پر اس کو کم ادائیگی کرنی پڑتی ہو تو ادھر ہو جاتا ہے، تو اس کو پتہ چلے گا، ان کو پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ مسلمانوں پر ہے، ہم پر جزیہ ہے، تو وہ کیا ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ جزیہ کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر۔ ایک قسم جزیہ کی یہ ہے کہ مسلمانوں نے کوئی علاقہ فتح کر لیا لیکن جنگ کے بغیر، صلح پر، کسی مال پر صلح ہو گئی، جنگ نہیں ہوئی، سمجھ آ گئی، تو اس صورت میں تو جس مال پر صلح ہوئی ہے وہ جزیہ ہے، جس مال پر صلح ہوئی ہے بس وہ مال ادا کریں گے، یہ جزیہ ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمانوں نے کوئی علاقہ فتح کر لیا لیکن جنگ کر کے، سمجھ آ گئی، تو صورت میں جو خلیفہ ہوگا، حاکم وقت ہوگا، وہ جو مقدار ادا کرے گا تو وہ کفار اس کو ادا کرنے کے پابند ہوں۔ پہلی صورت میں تو طرفین سے جو باغ رضامندی سے جس مال پر صلح ہوئی ہے وہ مال، اور وہ اس کی پاسداری کریں گے، طرفین مسلمان بھی کریں گے۔ دوسری صورت میں حاکم وقت جو مقرر کرے گا تو اس کے پابند ہوں گے، وہ ادا کریں گے، بندے دا پت بن، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، تو وہ ادا کریں، سمجھ آ کے۔ اب ذرا دیکھ لیجیے پہلی فصل، فرماتے ہیں بجالا کہ میں کاتب تھا جز بن معاویہ کا، جو احنف بن قیس کے چچا تھے، ہمارے پاس فرماتے عمر الخطاب کا خط آیا اپنے مرنے سے 1 سال پہلے، فرمایا کہ تم جدائیگی کرو جو ہے نا مجوس میں سے محرم ذی رحم محرم کے درمیان، اور نہیں حضرت عمر جزیہ لیتے تھے مجوسیوں سے، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کے مجوسیوں سے جزیہ وصول کیا تھا۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اہل کتاب سے جزیہ لیتے تھے، یہود اور نصارہ سے، مجوسیوں سے نہیں لیتے تھے۔ جزیہ نہ لینے کا مطلب کیا ہے کہ جنگ کرنی، قتل کرنا، یا مسلمان یا پھر قتال، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو پھر فرماتے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے دا پت بن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر، یمن کے قریب علاقہ، وہاں سے ان سے جزیہ وصول کیا تھا، تو اس کے بعد لینے لگے۔ اب اس کے علاوہ جو کفار عجم ہے ان سے جزیہ لیا جائے گا کہ نہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اہل کتاب سے جزیہ لیا جائے گا اور مجوسیوں سے بس، اس کے علاوہ کسی سے بھی جزیہ نہیں لیا جائے گا، چاہے وہ کفار عرب ہو یا عجم ہو، بس اہل کتاب سے اس وجہ سے کہ کیا نام ہے وہ اس کا ہے نا جزیہ کے آیت من الذین اوتوا الکتاب یعطون الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، یہ پیچھے آیت کیا ہے؟ یعطون الجزیۃ عن ید وهم صاغرون من اہل الکتاب من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیہ، من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ فرماتے ہیں یہاں پر اہل کتاب کا ذکر ہے، صرف اہل کتاب یہود اور نصارہ سے جزیہ لیا جائے گا، اور مجوس اس حدیث کی وجہ سے بس، سمجھ آ گئی۔ اور فرماتے ہیں اس آیت سے مفہوم مخالف کیا ہے کہ اہل کتاب کے علاوہ کسی اور سے نہیں لیا جائے گا، اور مجوسیوں سے صرف اس حدیث کی وجہ سے۔ احناف فرماتے ہیں کہ سوائے جو عرب کے مشرکین ہیں اور مرتد ہیں ان کے سوا باقی سب سے جزیہ لیا جائے گا، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب کفار عجم کو غلام بنانا جائز ہے تو جزیہ لینا بھی جائز ہے۔ غلام بنانے کا کیا مطلب
غلام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زندہ چھوڑ رہے ہو نا، تو جب زندہ آپ نے چھوڑ دیا تو جزیہ تو آپ نے پھر وصول کریں گے نا. جزیہ نہ وصول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قتل کرنا ہے، قتال ہے، قتل جنگ ہے یا اسلام. تو زندہ چھوڑ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جزیہ قبول کر رہے ہیں. اور باقی ان سے فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو اس آیت سے مفہوم مخالف کے طور پر استدلال کیا ہے تو مفہوم مخالف ہمارے ہاں معتبر نہیں. دوسری فصل، معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو متوجہ کیا یمن کی طرف تو ان کو حکم دیا کہ وہ لے ہر بالغ سے 1 دینار یا اس کے برابر بعافری کپڑا جو یمن میں ہوتا تھا. 1 دینار لے یا معافری قبیلہ تھا، ہمدان میں سے ایک قبیلہ تھا. پھر بعد میں معافری کپڑے کا نام پڑ گیا، بس مطلق کپڑے کا. تو فرمایا یا تو 1 دینار لے یا اتنا کپڑا لے جو یمن میں ہوتا تھا. اب امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 1 دینار ہی لیا جائے گا سب سے، اہل کتاب میں اس سے جزیہ کے طور پر 1 دینار لیا جائے گا. جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ اگر تو کوئی امیر شخص ہو تو اس سے سالانہ 48 درہم وصول کریں گے، اور اگر درمیانے درجے کا شخص ہو تو اس سے 24 درہم وصول کریں گے، یعنی 48 کا آدھا. اور جو غریب ہو تو اس سے 12 وصول کریں گے، یعنی 24 کا آدھا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں صلاحیت رکھتے 2 قبلے ایک زمین میں، اور فرمایا کہ مسلمان پر جزیہ نہیں. 2 قبیلے ایک زمین میں صلاحیت نہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جزیرہ عرب میں اب جو ہے نا وہ مسلمان اور اہل کتاب اکٹھے نہیں رہ سکتے. مسلمانوں کا قبیلہ، مسلمانوں کا قبلہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ ہے، اور ان کا قبلہ کون سا ہے؟ بیت المقدس ہے. تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا. ایک مطلب اس کا یہ ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ذمہ جو ہے کفار مسلمانوں کے ملک میں رہیں بغیر جزیہ کے، یا مسلمان کفار کے ملک میں بعد گزار ٹیکس ادا کر کر ذلت برداشت کر کے رہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جو دوسرا جز حدیث کا فرمایا وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جزیہ، کہ مسلمان پر جزیہ نہیں ہے، اس کے بھی 2 مطلب ہیں. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ پہلے اگر کوئی جو ہے نا وہ ادا کرتا تھا جزیہ کافر، بعد میں وہ مسلمان بن گیا، تو اب مسلمان بن گیا، اب اس سے جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ کافر تھا، اس نے کچھ عرصہ جزیہ ادا نہیں کیا تھا، اس کے بعد وہ ہو گیا مسلمان. سمجھ آ رہی؟ تو جو جزیہ اس نے ادا نہیں کیا تھا، جو اس کے ذمہ باقی تھا، اب وہ اس سے وصول نہیں کیا جائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی. انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو عقیدر، دوما کے عقیدر کے پاس بھیجا. انہوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کو لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو معاف کر دیا اور اس کے ساتھ صلح کی جزیہ پر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر یہ دوما ایک علاقے کا نام تھا جو روم کے ماتحت تھا، اور اس کے سردار کا نام تھا عقیدر اس کے سردار کا نام تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کچھ ساتھیوں کو ساتھ کر کے ان سے کہا کہ عقیدر کو میرے پاس نہ زندہ لے آنا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ وہ تو مضبوط قلعے میں ہوگا، محفوظ ہوگا، اس کو زندہ پکڑ کے کیسے لا سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہیں جنگل میں اکیلا ملے گا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب یہ حضرات اس قلعے کے قریب پہنچے تو ایک نیل گائے آ گئی، اور اس نے ایسے اپنا وہ جو ہوتا ہے اپنا سینگ ایسے کچانے لگی اس کے ساتھ، قلعے کے دیوار کے ساتھ. اور اس نے عقیدر نے اس کو دیکھا تو شکار ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے نکلا، وہ اسے بھاگ گئے جنگل کی طرف.
بھاگی، یہ اس کے پیچھے شکار کرنے کے لیے گیا، تو یہاں اس کے پیچھے جا رہے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوراً ادھر اس کو پکڑ لیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے مطابق پکڑا گیا، اس کو زندہ پکڑ کے لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعزاز کیا، اکرام کیا اور اسے معاف کر دیا، اور اس کے ساتھ صلح کی جزیہ پر، اس کے ساتھ یہ صلح ہوئی 2000 اونٹوں پر، 800 گھوڑوں پر، 400 زروں پر اور 400 نیزوں پر۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد پھر وہ مسلمان ہو گیا، اور بھی بہت سارے جو ہے نا قبائل مان کے وہ مسلمان ہو گئے۔ 20 دن گزار کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشور 10واں حصہ یہودیوں اور عیسائیوں پر ہے، مسلمانوں پر عشر نہیں ہے۔ عشر یہودی اور عیسائیوں پر ہے، مسلمانوں پر نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب اس سے ہے مالی تجارت، کہ مالی تجارت میں تو مسلمانوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، عشر تو نہیں ہوتا۔ عشر سے مراد وہ عشر نہیں ہے جو فصل والا عشر ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ مالی تجارت میں تو زکوٰۃ ہوتی ہے، عشر تو نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ یہ عشر مسلمانوں پر تو 40% زکوٰۃ ہوتی ہے نا، تو ان پر ہے 10واں حصہ، یعنی ایک تو ان پر خراج ہے، خراج ادا کریں گے، ان کی زمین پر خراج ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ خراج کے علاوہ بھی ان کی مالی تجارت میں بھی ان سے عشر وصول کیا جائے گا، اور وہاں پہ جو ہے چنگی ہوتی ہے اس میں عموماً ان کے ہاں عشر لیا جاتا تھا ان سے، تو اس لیے یہاں پر عشور کا لفظ ہے کہ عشور جو ہے نا جو لیا جائے گا وہ ان سے لیا جائے گا، مسلمانوں سے نہیں۔ تو یہ مطلب عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ، ہم گزرتے ہیں کسی قوم پر، نہ وہ ہماری ضیافت کرتے اور نہ وہ ہمیں جو ہمارا ان پر حق ہے وہ دیتے ہیں، اور نہ ہم ان سے کچھ لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انکار کرے مگر یہ کہ تم زبردستی جو لے سکتے ہو تو وہ لے لو۔ یہ جو ایسا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبردستی لے لو، ایسا ہوتا تھا نا کہ جزیہ جب کفار پر لاگو کرتے تھے جزیہ کی مقدار، تو بعض اوقات بعض علاقوں والوں پر ایسا بھی شرط لگاتے تھے کہ جب مسلمان تمہارے پاس گزریں گے یا تمہاری بستی کے پاس آئیں گے، تمہاری بستی میں آئیں گے سفر، ان کے درمیان میں ان کی بستیاں ہوتی تھی ذمیوں کی، تو ایک تو مقدار ہوتی تھی جزیہ کی، اس کے علاوہ تم ان کو کھانا بھی کھلاؤ گے، اور اس کے علاوہ جو ہے تم ان کو رات کے لیے بھی ٹھہراؤ گے، اور اگر جو ہے نا وہ ان کے پاس پیسے نہ تو قرض دو گے یا ادھار چیز بیچو گے وغیرہ ذالک۔ تو یہ وہ بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نہ دے تو پھر زبردستی لے لو، یعنی اس صورت میں کہ جب انہیں دیا ان کے ساتھ شرط تھی تو ان سے لے لو۔ سمجھ آ کہ نہیں؟ شرط کے مطابق وہ دیں گے آپ کو، یا یہ کہ پھر بھوک کے عالم میں ہے کہ بھوک کے عالم میں تو زبردستی لے گا، مرنے کچھ ہے نہیں تو بعد میں پھر ادا کر دیں، سمجھ آ گئی، یا ادھار بھائی یا قرض اس پر محمول۔ لیکن اس کے علاوہ باقی کسی صورت میں کفار کا مال بھی زبردستی لینا جائز نہیں، جیسے مسلمان کا مال نہیں لے سکتے اسی طرح کسی کافر کا مال بھی نہیں لے سکتے، یہ ذہن میں رکھیے۔ تیسری فصل میں ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مقرر کیا جزیہ سونے والوں پر 4 دنانیر اور چاندی والوں پر 40 دنانیر، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا رزق کھانا بھی اور 3 دن کی ضیافت بھی۔ یہ کسی علاقے پر حضرت عمر نے یہ مقرر کیا تھا، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اور اس میں یہ بھی تھا کہ جب مسلمان تمہارے پاس آئیں گے، یہاں سے گزریں گے تو ان کو کھانا بھی کھلاؤ گے
اور اگر ادھر رہنا چاہیں تو 3 دن تک ان کی ضیافت کرو گے، 3 دن تک ان کی مہمان نوازی کرو گے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے نا یہ بھی ایک جزیہ کا حصہ ہوتا تھا، اس وجہ سے جو ہے وہ اس کی پابندی، اس کی پاسداری کرنے کے وہ کیا تھے؟ پابند تھے۔ یہ سوال کیا ہے کہ استاد جی یوشع بن نون کے لیے حبس شمس کی کیفیت کیا تھی؟ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبس شمس کتنی بار ہوا؟ دیکھیے گا حبس شمس جو ہے نا یہ پوری تاریخ میں 3 دفعہ ہوا۔ ایک دفعہ تو حبس شمس ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، آپ لوگوں نے 23ویں پارے میں سورہ صاد میں پڑھا وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ، سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ چھپ کیا پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے دیکھ بھال میں مصروف تھے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں نے تو نماز نہیں پڑھی، تو پھر سورج کو جو ہے نا وہ واپس کر دیا گیا، سورج کو روک دیا گیا۔ ایک یہ، اور ایک حبس شمس ہوا ہے یوشع بن نون علیہ السلام۔ کیفیت کیا تھی؟ بس کھڑا رہا، سورج غروب نہیں ہو رہا تھا، یہ کیفیت غروب نہیں ہو رہا تھا۔ اور 30ویں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ران مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی، انہوں نے نہیں پڑھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لیٹ گئے اور سو گئے، آنکھ لگ گئے، تو ادھر وہ بالکل سورج غروب ہونے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ میں نے تو نماز نہیں پڑھی، میں نماز رہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سورج اللہ سے دعا کی کہ علی آپ کے رسول کی خدمت میں مصروف تھا، لہٰذا سورج کو روک دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے سورج روک لیا، اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد سورج غروب ہو گیا۔ سمجھ آ گئی جی؟ یہ فرماتے ہیں استاد محترم ٹیوشن کی وضاحت فرماتے، اللہ بخش، اللہ بخش کوئی لا حول ولا، یہ جس نے پرچی لکھی ہے اس کو کہہ دو کہ 1 بجے آ جائے رات کو بتا دوں۔ استاد محترم دوران نماز امام صاحب کی قرات سنتے سنتے اگر مقتدی کی زبان سے 1-2 لفظ قرآن کا کہ ادا ہو جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ نہیں، نماز تو نہیں ٹوٹ، قرآن کا لفظ اگر کوئی لکھ لے زبان سے تو قرآن کے لفظ سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ باقی تو الگ مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن قرات کرنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ سمجھ آنے کے لیے استاد محترم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ 2024 سال ہے، یہ عدد شمار کون سے زمانے سے شروع ہو گیا؟ مہینے ہے نا، سال ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ تاریخ چل رہی ہے اور اب تک چل رہی ہے۔ سمجھ آنے کے لیے یہ فرماتے استاد محترم جب بیت المقدس اہل کتاب کے لیے ہے تو پھر فلسطین والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ کس نے کہا اہل کتاب کے لیے؟ یہ کس نے کہا؟ وہ تو صرف ان کا قبلہ ہے، سمجھ آنے کے لیے ہے، اور وہ قبلہ ان کا درست تھا اس زمانے میں جب وہ اس کی شریعت برحق تھی، اس وقت ان کا قبلہ درست ہے۔ اب تو غلط ہے جب ان کی شریعت ہی منسوخ ہو گئی ہے، ان کا دین ہی نہیں ہے، غلط ہے، ان کا دین ہی غلط ہے، اب تو ان کی شریعت منسوخ ہو گئی، اب تو شریعت محمدی کی پیروی کرنی ہے انہوں نے، وہ غلط کر رہے ہیں۔ اگر اس طرف نماز پڑھے، نماز ہی قبول نہیں ہے ان کی، نماز ہوتی نہیں ان کی، شریعت جو منسوخ ہو گئی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ان کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کا ہے، اور مسلمان یہاں پر رہے ہیں ہزارہ سال،
ٹھیک ہے، حضرت عمر کے زمانے میں اس کو فتح کیا گیا تھا، پھر صلاح الدین ایوبی سے کچھ تقریباً 90 سال پہلے اس پر ان کا قبضہ آیا عیسائیوں کا، پھر صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا، پھر ابھی تقریباً 1948 سے لے کر اب تک یہودیوں کو قبضہ ہے 90 سال، اور ابھی کتنے سال ہو گئے؟ 75-74 سال ہو گئے، بس اتنا جو ہے نا 1400 سالوں میں ان کا اہل کتاب کا قبضہ رہا ہے اس پر، بس باقی سارے مسلمانوں کا قبضہ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو یعنی 1400 سالوں میں 1450 سالوں میں 1450 سالوں میں ان کا قبضہ صرف رہا ہے 165 سال 164 سال، باقی تو مسلمانوں کا رہا ہے قبضہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرمایا جناب استاد محترم پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم جزیہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں، اور پاکستان میں رہنے والے غیر مسلموں پر شرعی طور پر جزیہ واجب ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جزیہ تو واجب ہے، جو مسلمان رہ رہے ہیں اس میں کیا نام ہے، پاکستان غیر مسلم جو رہنے پاکستان وہ جزیہ ادا کریں، ان پر واجب ہے، ہندو عیسائی وغیرہ ابھی ادا کرتے ہیں کہ نہیں ادا کرتے تو مجھے علم نہیں ہے، بظاہر تو نہیں ادا کرتے، ٹیکس ہی ادا کرتے، وہ تو ہم بھی ادا کرتے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جناب استاد محترم مسلمانوں کی تجارتی مال میں حکومتی ٹیکس جو لگایا جاتا ہے یہ شرعاً جائز ہے؟ دیکھیے گا، یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، کسی حد تک ٹیکس لگانا تو جائز ہوتا ہے نا، وہ تو اس کے بغیر حکومت چلتے ہیں، حکومت کو چلانے کے لیے آپ کو جو آپ کے لیے روڈ بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، اور جو ہے نا وہ کیا نام ہے علاج معالجہ ہے اسپتالوں میں، سمجھ آ رہی، سرکاری ملازمین ہیں دفتروں میں، ان کو تنخواہیں دینی ہے، ہمارے کام پڑتے ہیں، ہم جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو تو چلانا ہے، کچھ نہ کچھ ٹیکس تو لینا پڑتا ہے، تو جائز۔ لیکن ناجائز ٹیکس جو آج کل یہ بالکل ناجائز، یہ جو لگائے ہوئے وہ خود عیاشیاں کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ حکومت مال کا فنڈ کا کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو یہ ٹیکس جو ہے نا یہ ناجائز۔ باقی جائز حد تک اخراجات پورے کرنے تک تو وہ حکومت ٹیکس لگا سکتی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟